بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے ہیں واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ اللہ تعالیٰ سے کیا فریاد کرتی ہے۔ اے خدا، دیکھ تیرے نبی کا نواسا حق کے وفا ادا کر چکا ہے۔ اے خدا، دیکھ تیرے دین کی آن پر فاطمہ کا لال اپنی جان قربان کر چکا ہے۔ اے خدا، ہم تیری رضا پر راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ بھائی اور دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن شبیر کی ہمشیرہ کی یہ آو بکا یزیدی لشکر کا سینہ چیر دیتی ہے، ان ظالموں کو تڑپا رہی ہے۔ تمام فوجی داڑیں مار کر رونے لگتے ہیں۔ ان بے دردوں کو اب احساس ہوتا ہے کہ ان کی تلوار نے امت مسلمہ کو جو زخم لگایا ہے وہ تاروز قیامت نہ بھر سکے گا۔ آگے چلیے، امام حسین علیہ السلام کا مقدس سر ایک تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے لایا جاتا ہے۔ یہ ظالم فتح کے نشے میں بدمست حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہونٹ پر چھری مار دیتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھے صحابی قیدی زید بن ارقم سے یہ ظالمانہ حرکت برداشت نہیں ہو سکی۔ سسکیاں لیتے ہوئے فرماتے ہیں، ابن زیاد، حسین کے ہونٹوں پر چھری نہ مار، خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ہونٹوں کو بوسہ لیتے ہوئے خود دیکھا ہے۔ قربان جاؤں حضرت امام حسین علیہ السلام، تیری جوہرت پر، تیری عظمت پر۔ ابن زیاد یہ سن کر لرز گیا اور چھری فوراً ہٹا لی۔ حسین کا سر اہل بیت کے ستم رسیدہ قافلے کے ہمراہ یزید کے ہاتھ دمشق پہنچا۔ وہ ظالم یہ منظر دیکھ کر کانپ گیا، مستورات کی بیڑیاں اتارنے کا حکم دیا اور پھر زاروں قطار رونے لگا، مگر مچھ کے آنسوں کی طرح۔ سیاہ کپڑے زیب تن کیے اور لگا سینہ کو بھی کرنے۔ اس بیڑیے کو اب پتہ چلا کہ دنیا کے جھوٹے اقتدار کی خاطر حق و صداقت کی آخری شمع کو گل کر کے اپنی عاقبت کو خود اپنے ہاتھوں برباد کر دیا۔ حاضرین محترم، مگر مچھ کے یہ آنسو ثانیہ کربلا کی سنگینی کو ہرگز کم نہیں کر سکتے۔ دنیا جانتی ہے، پہچانتی ہے کہ ابن زیاد کو یزید ہی نے امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کر لانے کو کہا تھا۔ جی ہاں، اسی ظالم ہی کا حکم تھا کہ اگر حسین میری بحث سے انکار کر دیتے تو پھر ان کا سر کاٹ کر میرے دربار میں بھیج دینا۔ چنانچہ آج کا یہ دردناک ثانیہ اسی تابکار کے رچائے ہوئے ڈرامے کا ڈراپ سین تھا۔ اب یہ ظالم حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقدس سر کو اپنے سامنے پا کر مکر و فریب کے تصوے بہا رہا ہے، دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں بے قصور ہوں۔ لیکن تاریخ اس قدر گنگی، آندھی اور بحری نہیں۔ یہ محترم سامعین، اس ظالم کے اس جھوٹ پر پردہ ڈال دیا جائے۔ جی ہاں، تاریخ کا یہ فیصلہ تا قیامت قائم ہے کہ نواسۂ رسول جگر گوشائی بطول کی المناک شہادت کی تمام تر ذمہ داری بدبخت یزید پر عائد ہوتی ہے۔ ہاں، لعنت کا یہ توپ تا قیامت ان ظالموں کے گلے کی زینت بنتا رہے گا، بنے گا۔ حاضرین، میرے بس میں میرے حصے کا حق ادا ہو چکا، رخصت چاہوں گا آنسوں سے تر ان اشعار کے ساتھ کہ جو دیکھتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین ہے، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین ہے، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین ہے، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین ہے۔